بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب تم لین دین کرو، بدین، قرض کا، ادھار کا، الی اجل مسمی، کچھ وقت تک، کچھ مدت تک، فاکتبوہ، تو تم اس کو لکھ لیا کرو، فلیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، جو لکھنے والا ہے، بالعدل، انصاف کے ساتھ، ولا یأبی، اور انکار نہ کرے، کاتب، لکھنے والا، ان یکتبہ، کہ وہ لکھے، یعنی لکھنے سے لکھنے والا انکار نہ کرے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اس کو اللہ نے سکھایا، فلیکتب، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ولیملل الذی، اور تحریر لکھوائے وہی شخص، علیہ الحق، جس پر قرض ہے، یعنی جس نے، مثال کے طور پر ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے اور میں اتنے وقت تک تمہیں واپس کر دوں گا، تو وہی بندہ تحریر لکھوائے جس پر قرضہ ہے، جس نے دینا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، وَلَا يَبْخَسْ، اور بالکل کمی نہ کرے، مِنْهُ، اس میں، شیئاً، کچھ بھی، کوئی بھی کمی زیادتی اس میں نہ کرے، فَإِنْ كَانَ، پھر اگر ہو، الذی، وہ شخص، علیہ الحق، جس پر قرضہ ہے، سفیہن، مطلب کم عقل، نا سمجھ، او ضعیفاً، یا پھر وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، او لا یستطیع، یا پھر وہ استطاعت نہیں رکھتا، ان یمیل، کہ وہ لکھوائے، فہو، وہ لکھے، فہو فلیملل، پس اس کو چاہیے کہ وہ لکھوا لے، پس وہ لکھوائے، اس کا ولیہ، اس کا ولی، یعنی مثال کے طور پر یا تو وہ بچہ ہے، یا وہ زیادہ بوڑھا ہے، یا پھر وہ، یعنی کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کہ اس کی تحریر جو ہے وہ قابل قبول نہیں، یا وہ لکھ نہیں سکتا، لکھوا نہیں سکتا، تو یہ سب مطلب اوپر میں آ جائیں گے، تو فلیملل ولیہ، تو اس کا ولی لکھوائے، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واستشہدوا، اور گواہ بنا لو، شہیدین، دو گواہ، من رجالکم، اپنے مردوں میں سے، فإن لم یکونا، پھر اگر دو، رجلین، فإن لم یکونا رجلین، پھر اگر دو مرد نہ ہوں تو فرجل، ایک مرد، وامرأتان، اور دو عورتیں، ممن، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مرد اور دو عورتیں، یا پھر دو مرد، ممن، انہی میں سے ہونے چاہیے، ترضون من الشہداء، جس پر گواہ جو ہے وہ یعنی کہ ترضون من الشہداء، کہ ترضون، تم پسند کرتے ہو، تم خوش ہو اس پر، تم راضی ہو، من الشہداء، کہ وہ گواہ بن جائیں، ان کی گواہی کو تم پسند کرتے ہو، یعنی صاحب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہ بعد میں مکر جائیں گے، ہمارے کام نہیں آئیں گے، تو ہم انہی کو یہ گواہ چنیں گے جو ہمیں، یعنی ہمیں قابل اعتبار لگتے ہوں، معتبر لگتے ہوں، ان تضل احداہما، کہ اگر بھول جائے ان میں سے ایک، فتذکر، پس یاد کروا دے، احداہما الاخری، ان میں سے دوسرا، یعنی اس میں سے ایک اگر بھول جاتا ہے تو دوسرے میں سے جو ایک ہے وہ یاد کروا دے اس کو، ولا یأبی، اور انکار نہ کرے، شہداء، گواہ بھی، اذا ما دعوا، جب اس کو بلایا جائے، ولا تسأموا، اور نہ تم سستی کرو، ان تکتبوا، کہ تم اس کو لکھو، یعنی کہ جب تم لین دین کر لو تو اب لکھوانے میں سستی مت کرو، صغیراً او کبیراً، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، الی اجلہ، ایک مدت تک، یعنی جو بھی معاملہ کچھ مدت کے لیے متعین ہے اس میں سستی بالکل بھی نہ کرو، ذالکم اقسط، یہی زیادہ پسند ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور بہت زیادہ قیم ہے، درست ہے، للشہادتی، گواہ کے لیے، وَأَدْنَا، اور زیادہ قریب ہے، اللہ ترتابوا، کہ تم شک میں نہ پڑ جاؤ، یعنی بعد میں تمہیں شک نہ ہو، یعنی انسان کو خود بھی اپنا پتہ نہیں ہوتا، وہ بھول جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے، تو خود بھی اس کے لیے زیادہ اچھا ہے، اللہ، سوائے اس کے، یعنی ایک طریقہ ہے کہ اس میں لکھنے کی پھر ضرورت نہیں ہے، ان تکون تجارۃ حاضرۃ، کہ تم آمنے سامنے تجارت کرو، تدیرونہا بینکم، تدیرونہا، تم اس کو لیتے ہو، بینکم، آپس میں، یعنی جو آمنے سامنے تم لیتے دیتے ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، فلیس علیکم جناح، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوہا، کہ تم اس کو نہ لکھو، واشہدوا، لیکن گواہ بنا لو، اذا تبایعتم، جب تم بے کرو، لین دین کرو، ولا یضار کاتب، ولا یضار، اور نہ تکلیف دی جائے، نہ تنگ کیا جائے، نہ ستایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہوں کو، یعنی کسی بھی قسم کا ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، یعنی ان کے ساتھ کچھ بھی کرو گے برا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ،
تو یہ تم پر اس کا گناہ ہے۔ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور جس نے تم کو سکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمانے کہ واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُم جو تم کو سکھاتا ہے یا جس نے تم کو سکھائے، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ تم کو کیسا علم عطا فرماتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ تمہیں علم سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سب بتاتا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آج کل اگر کوئی بھی سمجھدار بندہ ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انسان کو، تو اس سے اگر انسان ان چیزوں کو اگر اپنے اوپر فالو کرے گا، ان چیزوں کو اپنائے گا، تو یقیناً وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ واللہ بکل شیء علیم اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ اور اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا اور کوئی تم لکھنے والا نہیں پا رہے، تمہیں لکھنے والا کوئی نہیں مل رہا، تو فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو کوئی رہن رکھ لو، کوئی مقبوضہ اپنے قبضے میں۔ رہن کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز یعنی کوئی قیمتی چیز یا ان جو قرضہ تم دوسرے کو دے رہے ہو اس کے برابر بنتی ہو یا اس سے یا تھوڑا کم بنتی ہو، یعنی دوسرے بندے کے لیے وہ چیز بہت قیمتی ہو، وہ چیز تم دوسرا یعنی قرض لینے والا دوسرے بندے کے پاس وہ چیز رکھوا دے کہ تم میری یہ چیز رکھ لو، جب میں تمہارا قرضہ تمہیں واپس کر دوں تو تم مجھے یہ دے دینا۔ فَإِنْ آمِنَ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، امن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تمہارا سفر ختم ہو جائے، بعضکم بعضا تو تم ایک دوسرے کے پاس یعنی تمہارا ایک دوسرے کا جو ہے یہ دونوں کا سفر ختم ہو جائے، تم دونوں امن میں آ جاؤ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ شخص الَّذِي اؤْتُمِنَ جس نے امانت یعنی کہ امانت دی تھی یا پھر جس نے سپرد کیا تھا امانتہ اپنی امانت کو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ پس وہ امانت والا ادا کر دے امانتہ اس کی امانت، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور پھر وہ اللہ سے ڈرے، یعنی وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرے، رَبَّهُ جو اس کا رب ہے، اپنے رب اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور آپ مت چھپاؤ گواہی کو تم مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا جو کوئی گواہی کو چھپاتا ہے، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ بے شک اس کا دل ہی گناہگار ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی کچھ تم کرتے ہو علیم اس کو جاننے والے ہیں۔